السلام علیکم. سوال و جوابات کا اب دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے، تو جن دوستوں نے سوالات کرنے ہوں وہ یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. السلام علیکم. جی حضور، یہ مسلمانوں میں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ غلطی نہیں کر سکتے. ہم نے سورہ الحاقہ کے حوالے سے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الہام اللہ تعالیٰ کی طرف غلط طریقے سے منسوب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا خود دیتا ہے. حضور، ان دو باتوں کو لے کے میرے دو تین چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اگر میں وہ اکٹھے ہی کر لوں آپ سے. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جو تمام اشخاص ہیں، تمام جو انسان ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. اس میں نبی بھی شامل ہیں، نبیوں کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نبیوں کی صرف الہامی غلطی کو خدا رفع کرتا ہے، یا ان کی انتظامی غلطیوں یا ذاتی زندگی میں جو ان سے غلطیاں اگر کوئی ہو جائیں، خدا ان کو بھی دور کر دیتا ہے ان کی زندگی میں؟ دوسرا اس کے ساتھ ہی جی بڑا سمپل سی میں بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اس مقام پر فیض کرنا ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو شروع سے ہی ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بشر ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جی ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر کھڑا کرنا ہے. پہلی زندگی انہوں کی ایسی گزرتی ہے کہ جس میں آخر بشریت کے لحاظ سے کوئی غلطیاں بھی اس سے ہو جاتی ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ اجتہادی غلطی ہی ان سے ہوتی ہے، بعض اوقات لا علمی میں بشر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی ان سے غلطیاں صحب یا جو بھی ایسے ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی، لیکن ایسی سنگین وہ غلطیاں نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ان کی خود حفاظت فرماتا ہے. بڑے بڑے جرائم وہ نہیں ہوتے، لیکن کوئی بشری صحب ہو جائے یا کوئی ایسی چیز، اس قسم کی اگر چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ ان کو معاف فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے. صرف یہی نہیں کہ اجتہادی غلطیوں کو ہی معاملہ ہوتا ہے، اجتہادی غلطیوں کا بھی بہر اللہ تعالیٰ ان کی وہ دور کر دیتا ہے. یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے. اگلا سوال کا. جی حضور، اسی کے سلسلے میں میرا اگلا تھا جز سوال کا کہ کیا یہ جو وعدہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی یہ جو سنت ہے، کیا یہ صرف نبیوں تک محدود ہے، یا اس کے علاوہ مجددوں کی بھی غلطیوں کو خدا تعالیٰ دور کر دیتا ہے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ان کی پردہ پوشی کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کی بھی اصلاح کر دیتا ہے. لیکن اس سلسلے میں میں صرف اتنی کہوں گا کہ بعض اوقات خود میرا ہم لکھتے ہیں، ان کی میں بات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ خود خدا اپنے مرضی سے ان کے ذہن کو اپنے قبضہ میں لے کر ان کے منہ سے کوئی باتیں ایسی نکلوا دیتا ہے جو کہ اصل میں وہ کوئی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ خود خدا تعالیٰ کی رضا اس میں ہوتی ہے. لیکن وہ جب نبی وہ کر دیتا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے میرے بندے کی، لیکن اس غلطی کرنے میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. یہ میرا سلسلہ کہ میں نے کبھی خطبات میں ذکر کیا، وہ حوالے بھی دیے ہوئے ہیں. میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں. میرا سلسلہ پر چلا ہوشیارپور میں ایک پیشگوئی نازل ہوئی سکی غلام کی لڑکے کے بارے میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرا سلسلہ کا فہم، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اللہ کی. حضرت مرزا صاحب کا فہم اللہ کے قبضہ میں تھا، اسی کے تحت انہوں نے وہ ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھ دیا. اب یہ بظاہر ایک چھوٹی غلطی نہیں تھی. اور پھر ساری زندگی میرے آقا اس ذکی غلام کو جسمانی لڑکے کے طور پر اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اور جن لڑکوں کو انہوں نے کہا کہ یہ اس پیشگوئی یہ وہ لڑکے ہیں میرے، وہ اللہ نے فوت کر لیے. جس پوتے کے متعلق کہا وہ پوتا اللہ نے فوت کر لیا، اور جن کے نام صرف بطور تفاور رکھے وہ زندہ رہے. تو بظاہر یہ ایک اتحادی غلطی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا شامل تھی، اللہ کی اذن سے یہ بات ہوئی. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس اتحادی کو خود، ملہم کو نہیں پتہ اس بات کا، یہ غلطی دور کرتا رہا. ملہم بار بار کہتا رہا کہ یہ میرا لڑکا ہوگا. جس لڑکی کو کہا اللہ نے فوت کر لیا، جس کو نہ کہا بطور تحول نام رکھا اس کو زندہ رکھا اللہ نے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس غلام کی بشارتیں دیتا رہا.
اللہ کی طرف سے یہ الہامی بشارتیں نازل ہونا محمدی مریم پر اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اجتہادی غلطی درمیان سے اٹھا رہا ہے. یعنی اللہ نے نہیں بتایا کہ اے میرے بندے لوگوں کو کہہ دے کہ یہ بندہ یہ وجود ذکی غلام میرا روحانی فرزندہ ہے، میرا لڑکا نہیں. یہ نہیں کہا، یہ درمیان میں ایک راز رکھا تاکہ اللہ نے آزمائش کرنی تھی کوئی لوگوں کی میرا سم کے بعد، آپ کی اولاد کی بھی کرنی تھی. اللہ نے یہ بات تو مخفی رکھی لیکن الہامی بشارت کری، الہامی بشارت نازل کر کے بتا دیا بندے کو کہ یہ تو میں بشارت دے رہا ہوں، وعدہ دے رہا ہوں، میں تو پیدا نہیں کیا. اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بشارتوں کا سلسلہ 13 تک چلا جاتا. تھی وہ اتحادی غلطی، میں ہی سمجھتا ہوں، میرا جو اللہ نے مجھے فہم دیا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی رضا تھی اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. یعنی ملہم جو ہے ساری زندگی وہ اس وجود کو اپنے لڑکوں میں جسمانی اولاد میں ڈھونڈتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اتحادی غلطی کو دور بھی کیا لیکن وہ جو راز تھا بیچ میں وہ بھی رہا. تو یہ میں سمجھ گیا ہوں گے. تو ایسی مطلب باقی نبیوں اور مجددوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ کسی سے غلطی کرواتا ہے کسی آزمائش کے لیے لوگوں کی، پھر وہ درمیان سے غلطی اٹھا بھی دیتا ہے اس کی. لیکن ایسا نہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی غلطی کروا دے کسی نبی سے یا کسی مجدد سے اور اس کو رفع ہی نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے پیروکار جو ہیں اس کو پکڑ لیں بھی یار تو نے یہ کہا تھا. ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، بڑے غیور ہے اور اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے. آگے چلیں. حضور اسی سلسلے میں میرا تیسرا جز جو ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ جو بھی خدا تعالیٰ اپوائنٹ کرتا ہے نبیوں کو، مجددین کو، وہ جب دنیا میں آ کے اپنی تبلیغ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نظام قائم کرتے ہیں، اور نظام جو وہ قائم کرتے ہیں، جو وہ سسٹم بناتے ہیں، وہ اس کے اندر لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں، مختلف عہدے دیتے ہیں، اور اس طرح جو نظام ہے وہ ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے جس کے اندر مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں. لیکن وہ نظام بھی بعض دفعہ غلطیاں کرتا ہے، تو اس کے جو لیڈر ہوتے ہیں اپنی زندگی میں وہ مجدد یا نبی ہی ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے بعد ان کے جو اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس نظام کو لے کے آگے چلتے ہیں. لیکن اس نظام کے اندر جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ ان کی زندگی میں کوئی سسٹم میں غلطی پیدا ہو تو کیا اس کی ذمہ داری اس امیر نظام کے اوپر، اس نبی یا اس مجدد کے اوپر عائد ہوگی، یا اس نظام کے اندر جو لوگ مختلف عہدوں پہ نظام چلانے میں رول ادا کر رہے ہیں انہی کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی مامور من اللہ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے واقعہ تو اس کی ڈسکس ہونا چاہیے اس کے ساتھ بھی نا، کیونکہ میں نے ابھی کہا ہے سوالوں کے جواب دیتے وقت کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نفس ہوتا ہے، بعض اوقات ان سے اتحادی غلطی یا ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ جو درست بات نہ ہو وہ کہہ دیں کہ یہ بات ہے. اگر اس قسم کی صورتحال ہے، میں اپنے جو فہم ہے اس کے مطابق میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جماعت میں اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اس غلطی اگر غلطی ہے تو میں پہلے اپنی مثال دوں گا کہ میں اس کو بالکل اس کو کریکشن اس کی ہوگی، وہ ٹھیک ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، بندہ وہ چلا جاتا ہے اس دنیا میں، بعد میں اس کی جماعت ہے، اس کے نمائندے ہوتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں نظام، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ذمہ داری پھر ان لوگوں کو پھر آتی ہے جو اس نظام کو چلاتے ہیں. لیکن یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا جز وقتی ہوتا ہے، تو وہ سلسلہ پھر بعد میں پھر بگڑ جاتا ہے، پھر ملوکیت آتی ہے، نام اس بندے کا لیا جاتا ہے، اس کے نام پر پھر وہ مطلب کہ آمریتیں قائم ہو جاتی ہیں مذہبی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو مامور ہوتا ہے یا مجدد کہہ لیں یا نبی جو بھی، وہ ذمہ دار نہیں، پھر وہ ان لوگوں نے کام خراب کر دیا. تو بہرحال یہ سلسلہ اپنا شعیب چلا آ رہا ہے. اس کا میں اکثر میرے ذہن میں آتی ہیں چیزیں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کچھ تھوڑا سا رولز اینڈ ریگولیشن بناؤں، کیونکہ ہمارے آسم دین لائے اسلام، اور پھر اپنے طور پر انہوں نے تشریح کی حدیثیں ہیں، اس کے باوجود خرابی یہ پیدا ہوئی کہ آسم کے بعد 30 سال کے بعد ہی وہ ملوکیت آ گئی، جبکہ آپ کو تو اللہ نے بتا دیا تھا، آپ نے پیشگوئی کر دی تھی یہ ہوگا. اچھا، ایسا ڈھانچہ آسم نے نہیں دیا کہ کوئی خرابی نہ پیدا ہوتی ہے، فرقے نہیں بنتے. اچھا، بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد آتے رہے، وہ اپنے جو صدی کا بگاڑ تھا، جو مسائل تھے وہ ٹھیک کرتے رہے، حتیٰ کہ 14ویں صدی میں مرزا صاحب آیا، مجدد الفا آخر آ گئے، انہوں نے بہت زبردست تجدید کی. لیکن وہ بھی
مطلب کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں چھوڑ کے گیا ہے کہ جس کے پر بنیاد پر لوگ یعنی کم از کم ان کی جماعت ہی اکٹھی رہتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 6 سال ٹائم ہے، اس کے بعد غلطیاں شروع. بلکہ وہ پہلا جو امام تھا ہمارا، اس کی زندگی میں یہ سارا مسئلہ شروع ہو گیا اور وہ بے بس کر دیا گیا، لوگوں نے کر دیا. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اپنا کام دین کا کرنا چاہیے تھا بھی، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر وہ کر لیتے سٹینڈ تو یہ جو بہت زیادہ خرابی جماعت میں پیدا ہو گئی ہے نہ ہوتی. تھوڑی بہت تو ہوتی لیکن بہت زیادہ جو بن گیا مسئلہ یہ نہ ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو الوصیت لکھ کے گئے ہیں، الوصیت بھی اس طریقے سے لکھی گئی ہے کہ کئی لوگ اپنا اپنا وہاں سے معنی نکالتے پھرتے ہیں. کوئی کچھ معنی لے رہا ہے، کچھ کوئی لے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ کچھ ایسی چیزیں میں لکھ جاؤں. اور اللہ نے مجھے سیاست کا میں علم بھی رکھتا ہوں، کم از کم میں نے پڑھی ہے، ماسٹر میں نے کیا ہے. کم از کم میں یہ جو کام ہے میں ایسا کر دوں کہ کم از کم یہ جو تفرقے بازیاں ہیں بہت زیادہ مطلب کہ فرقے بن جاتے ہیں یا بن گئے پہلے سے، تو اس میں اس کا کوئی حل ہو، ایسا ہو کہ جس میں کم از کم اتحاد رہے، اجتماعیت رہے اور زیادہ مطلب کہ تفریقیں نہ پیدا ہوں. میرا اپنا ذاتی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میری خواہش ہے اگر اللہ نے چاہا تو وہ مجھ سے یہ کام کروا دے گا، اور نہ چاہا تو پھر یہ تو سلسلہ جیسے چلا آ رہا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو باقی میرے خیال آپ کے سوال کا جواب تو پھر آ گیا کہ اگر اس مجدد کی زندگی میں کہ ایسی بات ہوتی ہے، جیسے میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں کہ ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ڈسکس ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتاتے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا میرے سے بھی ہو گئی. بعض ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہاں میرے سے یہ بات ہوگی، یہ درست نہیں تھی. لیکن اگر وہ نہیں بات ہوتی تو وہ چلے جاتے ہیں بندے، تو بعد میں پھر وہ جو ذمہ دار ہوتی ہیں وہ پھر اس کی میں سمجھتا ہوں ذمہ دار وہ پھر ذمہ دار بن جاتے ہیں. حضور اس سلسلے میں اسی پوائنٹ کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کے لیے، جس طرح رسالہ الوصیت کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کنڈیشنز لگائی ہیں بہت ساری کہ کون کون اس وصیت کے نظام میں شامل ہوگا، بہشتی مقبرے میں کون کون دفن ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے. کیا یہ مطلب میں جمپ کر رہا ہوں تھوڑا سا، لیکن کیا اس کی ذمہ داری حضور علیہ السلام پہ عائد ہوتی ہے کہ ان کی یہ مستثنیٰ قرار دینے کی، یا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے یا اس چیز سے بری کر دیا؟ اچھا، میں بتاتا ہوں کہ میں اپنا موقع دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بانی جماعت تھے اور بہت زندگی میں انہوں نے جد و جہد کی، اور وہ بہشتی مقبرے کا جو زمین تھی میرے خیال میں انہوں کی اپنی والنٹیئرلی انہوں نے کر دی تھی. اچھا، اس کے باوجود ہوتے ہوئے اگر انہوں نے یہ بات لکھ دی، بظاہر کچھ اختلاف پیدا ہوتے ہیں اس بات میں، یہ انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ بات لکھ دی تھی تو ٹھیک ہے، لکھ دی تھی اپنے بچوں کے لیے. بچے بھی بعض کو آتے ہیں، نبیوں کی بھی کمزوری ہوتے ہیں، ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں عجیب بات ہے، انہوں نے تو لکھ دی لیکن اللہ نے اس غلطی سے اٹھا لیا. کیسے اٹھایا؟ اب دیکھیں کہ وہ جو نخلف اولاد تھی مرزا صاحب کی، وہ تو وہاں دفن ہی نہیں ہوئی، اللہ نے کی ہی نہیں وہاں پہ. وہ تو ادھر آ گئے، وہ تو روا میں پڑے ہوئے. انہوں نے کہہ دی ایک بات، لیکن وہ کہہ دی ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دی، لیکن اللہ نے پھر بھی اگر یہ سارے لوگ ہوتے یہ دفن ہو جاتے تو پھر یہ تو بندے ٹھیک ہی نہیں تھے، انہوں نے تو غلطیاں کی بہت ساریاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہہ بھی دی تھی یہ بات، لیکن اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو لوگ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس بہشتی مقبرہ میں دفن ہوتے، اس کے کہنے کے باوجود وہ دفن نہیں ہوئے. سمجھ گیا نا میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ والی وارث ہوتا ہے اپنے بندوں کا. لیکن میں یہ ضرور کہہ دوں گا کہ اللہ کے بندے نبی بھی بہرحال بشر ہوتے ہیں. یہ جو جذبات، احساسات، اولاد، یہ سارا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محبتوں میں نہ ہم چاہیں تیری محبت غالب رہے ہم پر نا. میں بھی دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں تیری محبت چاہیے. باقی چیز ہے یہ اولاد، مال، ساری آزمائشیں ہیں یہ دنیا کی ہیں، اللہ بچائے ان سے. لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ایک بشر تھے. اولاد، یہ چیزیں، رشتے، سارے ان کے ساتھ ہی تھا. تو باہر میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کا وضاحت ہوگی. حضور میرا آخری جز جو ہے سوال کا، وہ
قضا کے متعلق ہے کہ جب نبی یا امام جو جماعت قائم کرتے ہیں وہ نظام قضا کا بھی شروع کرتے ہیں. اس سلسلے میں مجھے ریفرنس تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات کہی گئی تھی کہ کسی نے کہی تھی کہ اگر کوئی پیچ دار باتیں کر کے مجھ سے غلط فیصلے کروا دے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. غالباً خلیفہ رابع نے کہی تھی، یا مجھے صحیح نہیں پتہ کہ کس نے کہی تھی، لیکن یہ بات میں نے سنی ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ اس صورت میں جو ذمہ داری ہے، اگر کوئی غلط اپنی پیش دار باتیں کر کے جو قاضی ہے اس سے فیصلہ لیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا قاضی کے اوپر ہوگی کہ وہ قاضی بری الذمہ ہوگا؟ قاضی برعزم ہوگا. میں یہ باتیں عاصم کے بھی احادیث بھی کچھ میں دیر کی بات ہے. عاصم نے بھی فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، کوئی ایسے بیان کچھ لے کے دے گی تو میں اس کے بعد فیصلہ کر دوں وہ جو غلط ہو وہ ٹھیک نہ ہو. تو اس میں عاصم ذمہ دار نہیں ہے، وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے غلط بیان دیے اور پھر غلط فیصلہ لے لیا، تو وہ ذمہ دار ہیں. تو اسی طرح جب ایک نبی کی یہ بات ہے یا معمور کی بات ہے، تو پھر بعد میں اگر قضا کو قاضی ہے، جج بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور ایسے بیان ان کے چلے جاتے ہیں تو ہوتے غلط ہیں، تو اس نے تو بیانوں کے مطابق پھر جو حقائق اس کے آگے رکھے گئے اس نے فیصلہ کرنا ہے. اس نے فیصلہ کر دیا جب کہ وہ حقائق ہی غلط تھے، تو وہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مس گائیڈ کیا جج کو، قاضی کو مس گائیڈ کر دیا. وہ ذمہ دار ہیں، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا بھی ٹھیک ہے، اس نے تو جو اس کے دکھایا گیا اس کو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو یہ بات ہے. جزاک چلو ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا، اور کوئی سوال؟ محترم عبد الرحمان صاحب. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور، ہماری جماعت میں کوئی تنظیمی نظام ہوگا، تنزیلی نظام، اور ہمارے جلسے میں کوئی خواتین کا پارٹیسپیشن نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جماعت ابھی تخم ریزی ہو رہی ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تو پارٹیسپیشن پوری دی ہے خواتین کو، اور ادھر بھی جرمنی میں بھی، اور میں اپنا لجنہ کی صدر نامزد کی ہے، اور میں نے یو کے میں بھی، میری بہن ہے ذکیہ، میں نے ان کو نامزد کیا ہے کہ آپ ہیڈ ہیں ادھر یو کے میں خواتین کی. تو ان کی بیٹی ان کی ہیلپر ہے ڈاکٹر منصورہ. تو ایسے ہی میں نے سویڈن میں بھی میں نے نامزد کیا ہے، اور عزیزم اپنا قدیر صاحب کی بیگم کو کہ آپ جو خواتین ہیں ان کے اجلاس بچوں کا کریں. ایسے ہی پہلے ہماری تھی اپنی بہن ہماری، تو اب ایک ابتلا میں بیچاری چلے گئی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مسائل مشکلات دور کرے. تو ان کو میں نے بنایا ہوا تھا وہ وہاں کا. تو لیکن پارٹیسپیشن ہم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر جماعت آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ فل پارٹیسپیشن ہوگی. ابھی دیکھیں نا کہ خواتین ہیں جتنی بھی ہیں، میں ادھر گیا ہوں، ان کو پورا حق دیا ہے سوال کا، جو بھی ہے ہم ان کو دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ خواتین کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے ہم نے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ جیسے جیسے جماعت آگے بڑھے گی تو یہ ان کی پوری خواتین کا حصہ ہے اس میں. تو میری تو کوشش یہ بھی ہے کہ جب جلسہ ہو یہ تقاریر صرف مردوں کی نہیں ہونی چاہیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اس میدان میں آگے آئیں. اس میں علم بھی بڑھتا ہے، ریسرچ بھی آگے ہوتی ہے، تو اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے. تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ آئندہ جب جلسے ہوں تو کوئی مطلب کہ ان کی بھی تقریر ہونی چاہیے. تو مطلب کہ ایک تقریر، دو تقریر، تین، جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ کیا کریں. اپنا وہ اپنے ماحول میں اپنا ایسا مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ ان کو موقع ملے. تو مرد بھی کریں، وہ بھی کریں. علاوہ اس کے اپنا میرے خیال میں عبد الرحمان کو مل گیا ہوگا جواب. تو اب صرف مجبوری یہ ہے کہ ابھی ہماری جماعت تھوڑی ہے تعداد، اور بہت زیادہ نہیں ملکوں میں پھیلی. اس واسطے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ون سائیڈڈ جماعت ہو گئی ہے، یعنی مردوں کے قبضے میں ہی ہے، یہ مرد ہی چلا رہے ہیں اس کو. نہیں، ہماری بہنیں بالکل فل اس میں شامل ہیں، اور ان کا پورا حق ہے. ہم سوالوں کا حق دیتے ہیں. ویسے بھی میں تنظیم میں ان کو بنایا ہوا ہے کہ جرمنی میں ہی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، میں نے بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے پورا ان کو حق دیا. تنظیمی نظام ہمارا ایسے ہے اپنا عبد الرحمان کہ
ہمارے جرمنی میں ہوں، مرکز ہے ہمارے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا مرکز جرمنی میں ہے، جرمنی کا امیر ہے، اور عزیزم مبشر میں شاہد صاحب ہیں، ابھی وہ جو یہ سارا افسر جلسہ سالانہ بھی ہیں وہ سب کر رہے ہیں. تو اسی طرح یو کے امیر ہیں، عزیزم منصور احمد صاحب ہیں، باقی سارا یو کا نظام ان کے ساتھ چلتا ہے. ایسے ہی سویڈن کے امیر ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزم عبدالقدیر صاحب ہیں، تو وہ سویڈن کو جو بھی نظام ہے ان کے انڈر ہے، وہ گائیڈ کرتے ہیں. ایسے ہی کینیڈا کے امیر، امریکہ کے امیر بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزم سید ملو صاحب ہیں، وہ کام کرتے ہیں. تو جو بھی ہے رستگاری فنڈ ہے یا تنظیمی معاملات ہیں، یہ سارے معاملات ان کے ذمے ہیں. تو چونکہ ابھی جماعت ہماری چھوٹی ہے تو یہ نظام بھی ابھی چھوٹا ہے ہمارا. تو جیسے جیسے الحمدللہ ہماری جماعت بڑھے گی تو یہ نظام بڑھتا جائے گا. اور فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا جو نظام بنے گا انشاءاللہ اس کی بنیاد قرآن ہوگا، انصاف ہوگا، جسٹ ہوگا. اس کے یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ اس میں کوئی خلیفہ ہے یا جو بھی ہے وہ جو بھی حکم کرتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے قرآن کی، اپنی اس نے حکم جاری کیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر چیز جو ہوگی ہماری بنیاد قرآن پر ہے، اور انشاءاللہ جو بھی نظام ہمارا بنے گا آئندہ مستقبل میں اس کی بنیاد جو ہوگی قرآن پر ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جماعت میں جیسے خدام، انصار، ایسا کچھ ڈفرینس ہوگا؟ جی نہیں، میں بتاتا ہوں کہ اس میں ابھی یہ انڈر ڈسکشن ہے معاملہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری غلامی کا اسیری کی موجب یہ تنظیمیں بنی ہیں. جو ہمیں اسیر کرنے والا بندہ ہے اس نے یہ تنظیمیں بنائی تھی، اتفاق الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ، انصار الاحمدیہ، لجنات. ایسا کیا چنگل پھنس گئے، مطلب کہ ہر جگہ یہ طبقات میں تقسیم کر دیا. فرعون نے ایسے ہی بنی اسرائیل کو کیا ہوا تھا، اور طبقات میں کر کے اپنے اس میں عہدیدار بنا دے، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یعنی مطلب کہ اوپر جو بندہ بیٹھا وہ اس کی طرف وہ دھیان ہی نہیں کسی کا، بھی ہمیں سب کو تو غلام بنا لیا. تو یہ قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں باہمی رنجشیں پیدا کرنے والی باتیں ہیں. میرا اپنا طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سارے اس پہ غور بھی کریں، کوئی بات اگر مشورہ ہو مجھے دیں مجھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت ہے جیسے عاصم کی جماعت تھی، عورتیں تھیں اور مرد تھے. میرا ساسم کے زمانے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ تنظیمیں بنی ہوں، وہی مستورات تھی اور مرد تھے. میں سمجھتا ہوں یہ دو ہی حصے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو پیدا کیا ہے، ان کی جو صنف ہے وہی ڈیفرنٹ ہے. تو ٹھیک ہے، کافی ہیں، ایک عورتوں کا حصہ ہے، ایک مردوں کا ہے. آگے مزید اتفاق اور خدامل بنا کے تنظیمیں، یہ تو جکڑنے والی باتیں ہیں. تو اسی وجہ سے تو ہم پھنس گئے. ابھی بھی وہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں ان تنظیموں کی وجہ سے ہی جکڑے ہوئے ہیں. تو اگر مزید کوئی سوال ہو یا کوئی ہو اس کا کوئی فائدہ بنتا ہو تو پھر آپ اس پہ غور کریں، اجلاس منعقد کریں، اس میں اس ایشو پر غور کریں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کا ہونا چاہیے تو اس کے کتنے فائدے ہیں؟ فائدے اگر ہیں تو اس کے ساتھ نقصان کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. میرا یہ کام نہیں ہے. جماعت کے صاحب علم جو دوست ہیں میرے ساتھ، ان کو چاہیے اس پہ ریسرچ کریں، دیکھیں مزید. تو اس کے بعد اگر ہماری ریسرچ اور مزید اس کے کرنے کے باوجود اگر اس کا لگتا ہے ہمیں کہ زیادہ فائدے ہیں تو اس میں بنانے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی بن چکی ہیں. ان تنظیموں کی وجہ سے تو ہمیں قابو کیا گیا ہے. تو ہم بھی اسیری سے رستگاری پانے کے لیے تنظیمیں پھر بنا سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس منظم جو نظام ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. ہمارے اتفاق بھی ہوں، ہماری ناصرات بھی ہوں، خدام بھی ہوں، انصار بھی ہوں. لیکن میں یہ درخواست کروں گا صاحب علم جو دوست ہیں ہمارے، مجھ سے شورا ہے، اس پہ جو عنوان ہے اس پہ غور کیا کریں، اور اس کے بعد پھر جو بھی نتیجہ نکلے تو مجھے بھی بتا دیا کریں کہ یہ ہم تو یہ سمجھے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب جماعت بڑھے گی تو اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیں گے یہ ہونی چاہیے یا کہ نہیں ہونی چاہیے. تو امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور کوئی کویسچن کسی کا؟ ہاں آئیں. وعلیکم السلام. سوال میرا غلبہ اسلام کے متعلق. اچھا ٹھیک. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے اس کے بعد اسلام جس طریقے سے پھیلا، اس کے بعد 13 مجدد آئے، لیکن کوئی
इस्लाम कोई ऐसा साइन नज़र नहीं आता कि कुछ बड़ा हो। हज़रत मसीह मौद आए, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको के उन्होंने साबित कर दिया कि वो फोत हो गए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कोई गलबा इस्लाम मेरा नहीं ख्याल कि उस जमात में भी कुछ नज़र आता है। तो अब आप हैं और आपका जो क्लेम है उसका डायरेक्ट गलबा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ मुझे नहीं लगता, ठीक है। वो जैसे भी आपने कहा कि ये इंटरनल मैटर है, जी ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी लाइफ में जो है वो गलबा इस्लाम आएगा, कोई तरक्की ऐसी हमें नज़र आएगी जैसी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़माने के बाद नज़र आई थी कि इस्लाम फैल रहा था? जी, ठीक हो गया सवाल। जी ठीक है, शुक्रिया। तो मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ अदवार आते हैं दुनिया में। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुसल्लम जो इस्लाम लाए थे वो बानी इस्लाम थे। वो कुछ ज़माना और था, वो जहाद बिस्सैफ का ज़माना था। उस ज़माने में दिफा में उन्होंने जंगें भी कीं और अपनी तबलीग भी की, और जो रोकते थे तबलीग नहीं करने देते थे, फिर लड़ाइयाँ भी उनसे हुई। और उस ज़माने में फिर 23 साल लगे मक्का को फ़तह करने के लिए, और ख़ास अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई आसम के, तो मक्का फ़तह हो गया। और मक्का के फ़तह होने के बाद मैं समझता हूँ कि अरब भी फ़तह हो गया था। और उसके बाद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास चले गए। तो उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर आता है। तो उसके बाद फिर खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में ये अरब से बाहर थोड़ा सा इस्लाम ईरान या बड़ा तरक्की की। तो उसके बाद फिर मलूकियत का ज़माना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक नाम का वो खिलाफत रह गई, बाकी वो असल चीज़ थी वो मलूकियत बन गई, बादशाहत बन गई। बादशाहतों में भी मलूकियत के दौर में भी उन्होंने इस्लाम की बहरहाल खिदमत की। लेकिन आसम को ये जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही, इसका कोई मतलब कि वो जो गलबा है जो उसको वादा किया गया वो नहीं हुआ। तो आसम तो फिर मैंने आपको बताया है कि वो फ़तह मक्का के बाद फिर अल्लाह ताला के पास चले गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि अरब फ़तह हो गया उनकी ज़िंदगी में। बाद में मुजद्दिदीन आते रहे, वो अपनी सदी में जो गलतियाँ थीं छोटी मोटी थी, मसलन वो उन्होंने इस्लाह की, तजदीद की। लेकिन उन मुजद्दिदीन के ज़माने में भी कोई ऐसी कोई नहीं हुआ वाक़या कि बहुत बड़ा गालिब हिस्सा आगे मतलब कि इस्लाम में दाखिल हुआ हो, यानी यूरोप फ़तह हो गया हो या अफ्रीका फ़तह हो गया हो। बल उन्होंने गलतियाँ दूर की, इस्लाह की, और उसके बाद फिर वो अपनी हर सदी पर ये काम होता रहा। हत्ता कि 14वीं सदी के सर पर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब मबूस हुए, और उन्होंने अल्लाह से इल्म पाकर फिर इस्लाम की भरपूर तजदीद की, और फिर इस्लाम का दिफा किया। और ईसाईयत जो बड़ी इस्लाम को मुसलमानों को खाती चली जा रही थी, ख़ासकर बरे सग़ीर में, तो उन्होंने बाहर ज़बरदस्त दिफाई जंग लड़ी। और उनका जो खुदा था नौज़ुबिल्लाह, एक उन्होंने एक इंसान को खुदा बना लिया, तो उनके खुदा को ही उन्होंने वफ़ात याफ्ता साबित कर दिया। ये बड़ा अचीवमेंट थी उनके ज़माने में। और इस काम के बाद ईसाईयत के कदम रुक गए, बरे सग़ीर में रुक गए, बल्कि वो वापस लंदन उनकी हो गया, यानी वो वापस भागना शुरू हो गए। तो उसके बाद उन्होंने एक जमात बनाई, और जमात ने अपना उनकी ज़िंदगी में बाहर मुख्तलिफ़ रवायतें हैं। कोई 20,000 कहता है अहमदियों की तादाद थी उनके ज़माने में, कोई 4 लाख कहता है, बाहर अल्लाह ही जानता है हकीकत क्या है। लेकिन बाहर उन्होंने एक मजबूत जमात बना दी और वसी लिटरेचर लिखा। मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने काम किया, दरअसल वो जो जहाद बिस्सैफ था, उनकी ज़िंदगी में वो जहाद बिल कलम में बदल गया। उन्होंने कलम का बहुत इस्तेमाल किया, कलम से काम लेकर उन्होंने इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम को फैलाने की कोशिश की, और जो गलत अकायद थे मुसलमानों में या गैर मुसलमानों में, उनका उन्होंने कोशिश की कि कला कमा कर दिया जाए। बल नबी जो होते हैं इंसान होते हैं, बशर होते हैं, लाजमी एक दिन उन्होंने इस दुनिया से जाना होता है। तो हज़रत मिर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 मई 1908 को अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर हो गए। अपने बाद जमात एक बना गए थे कि मेरा जो मिशन है इसको उसको आगे बढ़ाएगी।
حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سوائے آسم کے مشن کے اور کوئی الگ نہیں تھا. وہ مشن وہی ہے غلبہ اسلام کا. میرا بھی آج وہی مشن ہے غلبہ اسلام کا جو آسم کا مشن تھا. تو اس کے بعد یہ بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ حضور صاحب کی وفات کے بعد صرف 6 سال ایک امامت جو ہے ہماری جماعت احمدیہ کی وہ رشد و ہدایت یافتہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد حضور صاحب کو اپنی زندگی میں ایسی خبریں مل گئی تھیں, الہام ہو گئے تھے کہ تیری جماعت کے ساتھ بھی کوئی ایسے لوگ چمٹ جائیں گے جو اس کو گمراہ کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد 1914 سے خلافت کے نام پر جو سلسلہ چلا ہے وہ خلافت کا کوئی تصور ہی نہیں مرزا صاحب علیہ السلام نے دیا تھا. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جماعت کو چلانا میری جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانا اس وقت تک جب تک کہ خدا سے کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. لیکن وہ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے. اکثر میں خطبات میں مضامین میں لکھتا بھی رہتا ہوں, کہتا بھی رہتا ہوں. تو بہرحال یہ اس کی جماعت میں اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اب اس کی زندگی کے بعد کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو بندہ ہے یعنی ذکی غلام جو ہے اس کا ایک کثیر وقت جو ہے انہیں غلطیوں کو ٹھیک کرنے میں لگ گیا ہے. میں وہی کام کر رہا ہوں اس ٹائم. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک میں نے کام کیا ابھی تک وہ مسلم موت کی جو پیش ہوئی ہے اس کی غلطی میں دور کرتا پھر رہا ہوں. لیکن مسئلہ میرا یہ ہے کہ جب قوموں میں لوگوں میں تقویٰ ختم ہو جائے تو ان کی اصلاح بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ جب تک تقویٰ انسان میں ہے اس وقت تک اس کا خوف خدا ہوتا ہے ان لوگوں میں, وہ توجہ کرتے ہیں, ان کو فکر ہوتا ہے اپنی آخرت کا. جب تقویٰ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ مذہب دنیا داری بن جاتا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے جو نام نہاد خلفاء جو ہیں میں ان کو کہتا ہوں یا بلائد مشق کے نمائندے جو ہیں انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو برین واش کیا, ذہنی تطہیر کی کہ وہ ذہن ہی مفلوج کر دیے گئے ہیں. یہ نسل در نسل کام ہوا ہے اور لوگ اس طرح کر دے جیسے تنظیمیں بنا دی گئیں اور اجلاسوں میں اور برین واشنگ کے ساتھ وہ کچھ مخصوص قسم کے عقائد بنا کر ان کے دلوں اور دماغ میں داخل کر دیے. میں ایک عرصہ دراز سے ان چیزوں پر کام کرتا ہوں اور تقریر و تحریر کے ذریعے لوگوں کو یعنی احمدی ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کے ذہنوں کو میں یہ چیزیں ان میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے قیدی ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ آزاد نہیں ہوتے. اور پھر یہ بھی ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جو ہوتی فزیکل قید ہوتی ہے اس کے زیادہ مطلب یہ انسان جو فزیکل قیدی ہوتی ہیں ان کی ریلیز کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں رہا. لیکن ذہنی غلامی جو ہوتی ہے نا یہ بڑی ٹف غلامی ہے, اس سے نکلنا بڑا دشوار ہوتا ہے. تو پوری مرزا صاحب وسلم کی پیروکاروں کو جماعت کو ذہنی غلامی میں پھنسا دیا گیا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا, اللہ نے مجھ پر احسان کیا, اپنی رحمت کا نشان بنایا. میں کام کرتا چلا آ رہا ہوں اور میں نے جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء جو قادیان کیے ہیں, انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھی ہیں, ایمان یا عقائد کے معاملہ میں بالکل ان کو ساکت کر دیا ہے. وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے. میں بیٹھا ہوں میدان میں کھڑا ہوں, میں کہتا ہوں بات کرو میرے ساتھ, اگر میں غلطی ہے میری تو میں اس کو دور کر دوں گا, میں چھوڑ دوں گا اس کو. یہ بھی وہی بات ہے جیسے میرا سر نے فرمایا ہے کہ تم سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو. یہ تزلل ہے ایک بندے کا. ابھی دیکھو اگر میری غلطی ڈھونڈ دو مجھے بتا دو تو میں چھوڑ دوں گا اس بات کو, میں نہیں اس پہ ضد کروں گا. تو یہ جو میرے مطلب کہ جماعت احمدیہ قادیان کے جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں, علماء ہیں, جو بھی ہیں, یہ اتنے سنگ دل ہیں, یہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہی بھاگ گئے. مطلب کہ ایک بندہ صادق خدا نے کھڑا کیا وہ تو کہتا ہے کہ جناب میں بالکل میں مانوں گا, اگر میری کوئی غلطی ہے ثابت ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا اس غلطی کو. لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے اپنی غلطی کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ دور جا چکے ہیں. تو مجھے بہت ٹف ٹائم کرنا پڑ رہا ہے ان کے لیے, تو میں کر رہا ہوں. اور الحمدللہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت تک یہ ہو چکا ہے کہ پیشگی مسلم موت کا کیجا تمام ہو گیا ہے. اور علاوہ اس کے کچھ باتیں تھیں, مثلا قدرت ثانیہ کو جھوٹ بولا ہوا انہوں نے کہ یہ جو اپنے نامزد ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں انڈور بھی حامی قدرت ثانیہ کے مظہر ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. میرا وہ جو میں نے مبالغہ لکھا ہے مرزا مسرور کو, وہ 18-19 صفحے ہیں, وہ پڑھو. میں نے بڑی کلیئر کر دی ہیں باتیں ان کے جھوٹ جو خلافت اللہ منہج نبوت کے حوالے سے بولتے ہیں اس کا بھی میں نے.
اور قدرت ثانیہ کے بارے میں، پیش کی مجددین کے بارے میں جو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے اور مس گائیڈ کرتے ہیں وہ بھی میں نے، اور الہامی پیش کی مسلم موت کے بارے میں بھی میں نے سب باتیں بتا دی ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک اتنی قوت کے ساتھ میں اور میرے ساتھی سارے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. لیکن وہ ذہنی جو غلام لوگ ہیں ان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس نظام سے بغاوت کریں یا چھوڑ جائیں ان کو. ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے، ان کی ذہنی استعدادیں جو ہیں وہ بھی نہیں رہی ان میں، پھل جس سے مفلوج ہوتا ہے ذہن، یہ بات ہے. اب میں آتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے بانی اسلام لائے تھے، اس کی زندگی میں اسلام صرف عرب تک رہا، فتح مکہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک بڑا وجود یعنی مجدد الف آخر یا امام مہدی علیہ السلام وہ آئے، انہوں نے بھرپور تجدید کی اسلام کی اور ایک بے مثال جنگ لڑی مذہب کی. اس کے باوجود بھی وہ اپنی جماعت کو پھر چھوڑ کر چلے گئے اپنی تجدید کر کے، اور ان کے جانے کے بعد اس کی جماعت میں ہی مطلب کہ وہ خرابیاں پیدا ہوں گی، بلکہ وہ جماعت ایک یہودیت کا چربہ بن گیا. لوگوں نے بنا دیا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ کر دینا، تو ہو گیا. تو اس کے بعد پھر وہ جو ان کا مشن تھا وہ پس پردہ چلا گیا. کچھ لوگوں نے اپنی خاندانی پروجیکشن کرنی شروع کر دی، خاندان کو آگے لے آئے، نام مرزا صاحب کا استعمال ہو رہا ہے، نام احمدیت کا لیا جا رہا ہے، نام اسلام کا لیا جا رہا ہے. آگے پروجیکشن ایک مخصوص خاندان کی ہے، باقی وہ اسلام کا غلبہ سب ختم ہو چکا ہے. نام ضرور لیتے ہیں لیکن غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو معمور فرمایا، اور میرا کام بھی یہی ہے. دو مین کام ہیں میرے مشن کے، ایک اسیروں کی رستگاری، دوسرا غلبہ اسلام. اسیروں کی رستگاری کے لیے تو میں 10-12-15 سال ہو گئے ہیں لڑ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں دلائل کے ذریعے ان کا رستہ، ان کے دروازے کھول چکا ہوں. اب وہ اگر نہیں نکل رہے، اس اسیرے سے خود ہی نہیں نکل رہے، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں. لیکن میں نے اتمام حجت کر دیا کہ سارے جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ لوگ ذہنی غلام بنائے جا چکے ہو، اس غلامی سے آزاد ہو جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی کام کر لیا. اللہ تعالیٰ کے جو مامور ہوتے ہیں وہ مطلب کہ وہ پابند نہیں ہوتے کہ وہ لوگوں کو طاقت سے ہدایت دیں. ان کا کام ہوتا ہے دلائل کے ذریعے سمجھا دینا، بات کلیئر کر دینا. باقی آگے ہر انسان کی اپنی قسمت ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ دیا کرتا ہے. اور میں اس وقت تک سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کر لیا کام. تو اب میں نے اپنی زندگی جو ہے یا زیادہ کام ہے کہ میں نے اپنی وہ جو غلبہ اسلام کی طرف اب میں نے توجہ دینی ہے. میں نے شروع میں بات کی ہے کہ جہاد پہلے جو آنسم نے فرمایا وہ جہاد بے سیف تھا، اور 1 صدی قبل مرزا صاحب نے جو جہاد کیا وہ جہاد بالقلم تھا. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کے جو غلام ہے مؤز ذکی غلام جو ہے، اب اس کے دور میں جہاد جو ہے جہاد بے سیف، جہاد بالقلم، جہاد بالعلم میں بدل گیا ہے. اب جہاد بالعلم کے ذریعے میں انشاءاللہ تعالی جہاد کروں گا، اور یہ غلبہ اسلام کے لیے ہوگا. یہ نظریاتی جہاد ہوگا، اب نظریاتی فائٹ ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہتھیار دیا ہے، وہ جو نظریہ دیا ہے، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے میرے پاس. وہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر. تو انشاءاللہ تعالی چونکہ میں نے بہت وقت دیا پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے اور اسیروں کی رستگاری کے حوالہ سے کہ میں ان کو، کیونکہ میں اس جماعت میں پیدا ہوا، ان جماعت کے لوگوں کا زیادہ حق تھا کہ میں ان کی طرف توجہ کروں، اور میں نے کی ہے کیونکہ ان میں پیدا ہوا. یہ میری قوم ہے، میری جماعت ہے. لیکن بہرحال ان کی اپنے مقدر ہیں، میں طاقت سے ہدایت کو نہیں دے سکتا کسی کو، اللہ دینے والا ہے ہدایت. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے کافی کام ہو چکا ہے. باقی میری اب دعائیں ہیں ان کے لیے. لیکن میں زیادہ تر کام کرنا چاہتا ہوں اپنے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل جو تھیری ہے میری، میں اس پہ کام کر کے اس کو میں پبلش کر کے میں دنیا علم میں اب بڑھنا چاہتا ہوں، اور نظریات کی دنیا میں جا کے پھر انشاءاللہ تعالی نظریاتی فائٹ ہوگی. اور اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہے باقی جتنے نظریات ہیں سب کو کھا جائے گا، کیونکہ اتنا پاورفل بات ہے، اتنا بڑا نظریہ ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی اس کو کوئی اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا کوئی کہ اس کو مطلب اس کا مقابلہ کرے. یہ باقی نظریات کو یہ کھا جائے گا. تو بہرحال میرے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ مجھے طاقت بھی دے. اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ میری تھوڑی سی ذمہ داریاں تھوڑی سی خود آپ لوگ بھی تھوڑا سی شیئر کریں، کچھ آپ بھی اٹھائیں، میرے تھوڑا سا ٹائم میرے لیے پیدا کریں تاکہ میں زیادہ فل ٹائم ادھر میں توجہ دوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ سارا علمی کام ہے میرا، یہ نظریاتی کام ہے، میں کرنا چاہتا ہوں
تو علاوہ اس کے بھی ایک دو چھوٹے چھوٹے میرے کام ہیں جو میں نے شروع کیے ہوئے ہیں. بڑا وقت چاہیے ان کے لیے, تو میرے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہم طاقت دے اور مجھے ٹائم بھی مل جائے تاکہ میں جو اپنی زندگی میں یہ 2 کام ہیں یہ کر کے جاؤں. اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اسیر جو ہیں انشاءاللہ بڑی جلدی رہا ہونے والے ہیں. آپ کو نہیں پتہ, مجھے بھی نہیں پتہ, اللہ کو علم ہے. میں نے اتمامی حجت کر دیا. جو خدا کے بندے کا ایک کام ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ سمجھا دینا لوگوں کو کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. میں نے وہ کر دیا. باقی اگلا کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا, اور خود اللہ تعالیٰ نے تو بڑے بڑوں کو ٹھیک کر دیا, یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو باقی باہر میری اب توجہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ تر میں اپنے علمی کام کی طرف دوں گا, اور مجھے یقین ہے اللہ نے مجھے دیا ہے کہ انشاءاللہ یہی اس کا حل ہے. کوئی فوج یا کوئی بندوق یہ اسلام نہیں غالب آئے گا اس کے ذریعے, صرف علم کے ذریعے اسلام اب غالب آئے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کریں میرے لیے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے. میرے خیال میں کاشف کے سوال کا جواب اب ہو گیا ہوگا. حضور آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی لائف ٹائم میں کہ کہاں تک ہم پہنچیں گے, اسلام کتنا کی غلبہ پالے گا؟ میں آپ کو عزیزم کاشف یہ باتیں بہت بڑی ہیں, لیکن میں بتاتا ہوں مجھے یقین ہے. یہ ریپیٹ کر دیں ذرا, انہوں نے کیا پوچھا. میں رحمان صاحب نے بھی سوال کیا تھا, کاشف صاحب نے بھی, اور باقی دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جب انہوں نے سوال کرنا ہو تو یہاں ڈائس پر آ کر کریں, کیونکہ ایک تو وہ سوال سامنے ریکارڈنگ میں آ جائے گا اور ہمارے ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. تو میں درخواست کروں گا آپ یہاں آ کر سوال کریں. سوال کا آخری حصہ تھا کہ آپ اپنی لائف ٹائم میں غلبہ اسلام کے متعلق کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اچیومنٹ ہوگی اور کہاں تک اسلام جو ہے وہ پھیلے گا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر کہ دیکھیں آسم نے بھی یہ جو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے متعلق جو فرمایا ہے, آئندہ زمانے میں یہ مسیح عیسی ابن مریم کے ساتھ وابستہ کیا ہے اس بات کو, اس غلبے کو. اور جب میں بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا صاحب السلام کی میں لٹریچر پڑھتا ہوں, آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بہت سارے احمدیوں نے پڑھا ہوگا, وہ بھی غلبہ اسلام کو اس وجود جو ہے مسیح عیسی ابن مریم اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے ہیں, اور اپنی زندگی میں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے مجھے مسیح عیسی ابن مریم بنایا ہے, اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے تریاق القلوب میں کہ یہ میری زندگی میں ہوگا غلبہ, میرے ذریعے ہوگا. لیکن باہر ان کا ایک فہم تھا جو اللہ نے ان کو دیا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا غلبہ ہے یہ ذکی غلام کے ساتھ وابستہ ہے. جیسا کہ ایک شعر ہے فارسی کا, زی درگاہ خدا مردے بساد عزاز می آیت مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت. وہ عیسیٰ ہے, عیسیٰ ابن مریم ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے ڈیوریشن پوچھی ہے کہ کتنا ٹائم ہوگا, تو یہ میری زندگی میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آسم نے ایک حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ دفن ہوگا. میرے پاس وہ نہیں اس وقت میں وہ حدیث پا کے دیتا. یہ باقی سچی باتیں ہیں, ایسے ہی ہوگا. لیکن وہ کب ہوگا, یقیناً وہ ذکی غلام وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ ایسے حالات پیدا ہوں گے, اتنی طاقت خدا اس کو دے دے گا کہ وہ مدینہ سے ہی دنیا کی رہنمائی کرے گا. وہیں پر اس کی وفات ہوگی. جب وہیں پر وفات ہوگی تو جو آسم کی یہ فرمودیاں اللہ سے خبر پا کے انہوں نے بتائی ہوئی ہیں وہ تبھی یہ پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آپ کے سوال میں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام, اسیروں کی جستگاری اور غلبہ اسلام, یہ مکمل کروا دے گا مجھ سے, اور اس کے بعد مجھے اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا. سوال کسی دوست کا سوال ہو, رحمان صاحب سوال کرنا. السلام علیکم. جی, حضور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پروفیسی کے مطابق یہ غلبہ 3 سال کے اندر ہونا ہے, اور یہ جو جنگ بتایا گیا شام سنڈر ہوگا اس کے بعد ہونا ہے. تو پھر اور وقت ہے نا؟ ہاں جی, میں آپ کا سوال ہو گیا. میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پر یہ ٹھیک ہے 300 سال کا حضور صاحب نے فرمایا ہے,
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 18 فروری 1907 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الہام نازل ہوا، کل فتح بعدہ، سب فتح اس کے بعد ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء، وہ حق اور غلبہ کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ یعنی آسمان سے جو اترنے والا وجود ہے اس کے بعد سارے یہ فتوحات ہیں، غلبہ ہے۔ پہلے تو اس پیشگوئی کو مسلم موعود پیشگوئی کو لگا دیا گیا جماعت میں، اور وہ تو چلے گئے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تو ہم ہی تو غیر مسلم ہو کر بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں صادق ہوں اور میں سچا ہوں، اور یقیناً اللہ کا کلام جو میرا صاحب پر نازل ہوا وہ بھی سچا ہے۔ تو یہ سارے غلبے ہوں گے۔ اور جہاں تک 300 سال کا تعلق ہے تو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے، ابھی تو 110 سال ہو گئے ہیں حضرت مرزا صاحب نے اس دنیا سے گئے ہوئے، ابھی وقت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو وقت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو غلبہ ہے سارا میری زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ دکھا دے گا۔ لیکن یہ غلبے ہوتے رہتے ہیں۔ بیسیکلی غلبہ اسلام جو ہے وہ میری زندگی میں ہو جائے گا، اس کے بعد مزید غلبے اس میں ہوتے رہیں گے دنیا میں، میرے بعد جو آئیں گے میرے جانشین بن کر ان کے ہاتھوں سے ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ 300 سال کو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ جی تب ہوگا پھر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام کا جو واقعہ ہے یہ بھی اس وقت حالات دنیا کے سیاسی بتا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی یہ دھماکہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے بڑی زبردست ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے اپنے کھڑا کرتا ہے دنیا میں، ان کی خود مدد کرتا ہے، اس کی مدد سے وہ پھر وہ غلبے ہوتے ہیں۔ آسم نے جو فتح مکہ ہوا، اللہ کی خاص مدد شامل ہوئی، تو انہوں نے ملک پورا فتح ہو گیا، عرب مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو ایسے ہی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مدد دی تھی اس کے مطابق انہوں نے بڑی تجدید کی، اصلاح کی، اور ایک خالص جماعت تیار کر کے مومنوں کی بنا کے وہ چلے گئے۔ لیکن آگے پھر میں نے جیسے شروع میں کہا ہے کہ انسان کے ساتھ نفس ہے، نفس و انسان کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے سیدھے راستے سے۔ تو وہ جو جماعت تیار کر کے گئے تھے بھی آگے یہ غلبہ اسلام کے مشن کو اچیو کرے گی، وہ تو دنیا طرف ہی لگ گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کریں، اور میں جو بتا رہا ہوں میں تو حق الیقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام جو ہیں، اسیروں کی رستگاری اور دین اسلام کا کامل غلبہ اس عاجز کی زندگی میں کرے گا۔ اور دین اسلام کا غلبہ جو ہوگا کوئی توپ اور تلوار کا غلبہ نہیں ہوگا، نہ ایٹم بمبوں کا ہوگا، کیونکہ مخالفین کے پاس مسلمانوں سے زیادہ ایک خطرناک اسلحہ ہے۔ یہ علمی غلبہ ہوگا، یہ علمی دلائل جو ہیں، نظریات کی جنگ ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس میں محمد عربی وسلم کے جو غلام ہے، یہ عاجز مرزا صاحب کا غلام ہے، انشاءاللہ فتح پائے گا۔ تو بل دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سب کو۔ محترم سید مولود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور۔ ہمارے ایک دوست ہیں مہمان طاہر احمد صاحب، انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں۔ تو پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت امام مہدی علیہ السلام نے جو قبرستان یعنی بہشتی مقبرہ بنایا تھا، کیا وہ ایک ہی بہشتی مقبرہ ہے، یا اس وقت جو جماعت مختلف جگہوں پہ قبرستان بہشتی مقبرہ کے نام پہ یا فیوچر میں اگر بنائے تو کیا وہ بھی اس بہشتی مقبرے میں شامل کیے جا سکتے ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے جی، میں اس کا پہلے جواب دیتا ہوں۔ جی، دیکھیں بہشتی مقبرہ جو حضور صاحب نے بنایا وہ تو قادیان میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جماعت نے بڑھنا تھا آگے، اور بڑھنے کے بعد پھر وہ تو بہشتی مقبرہ جو بھی ہے اس نے تو بھر جانا تھا، یا جو بھی ہے زمین ہوتی ہے تو جو لوگ فوت ہوتے ہیں اس سے ایسا ایسا قبرستان فل ہو جاتا ہے۔ اس کی روح کے ساتھ، کاپی کے ساتھ، اور جگہ پہ بھی جو صالح لوگ ہیں، جو اس کے صحیح جانشین ہوں گے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی رشد و ہدایت یافتہ وجودوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بنا سکتے ہیں کہیں بھی، مثلا ممالک میں، دیگر ممالک میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو دیکھتے ہیں تجربہ جو ہمارے آیا ہے کہ 1914 کے بعد تو وہ مرزا صاحب کی جماعت ہی مطلب کہ وہ تو اس کو گمراہ کر دی گئی۔ تو اس وقت جو وصیت کا جو
مشن تھا مرزا صاحب السلام کا اس کا اب مس یوز ہو گیا. اب تو دنیا داری ہوگی. وہ وصیت کے نام پر ایک خاندان کی پروجیکشن چل رہی ہے اور اسی کی مطلب کہ مفادات کا دفاع ہو رہا ہے اور اسی کی خاندان کی پروجیکشن کی بات ہے. علاوہ اس کے کچھ بھی نہیں. اسلام کا تو نام بھی نہیں. وہاں پہ اسلام کو تو بالکل نہیں. جو لوگ حدیثوں کو جاری قرارتے پھریں آپ خود اندازہ کریں کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کہ اسلام کو تباہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ زمانے میں ذکی غلام جب اس دنیا میں آئے گا تو وہی بیشتری مقبرہ جو حضور صاحب نے بنایا ہے اسی کے مطابق وہ وہی کام کرے گا اور ذکی غلام بھی جو حضور صاحب چھوڑ کے گئے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ اسی کی ذیل کے طور پر بیشتری مقبرے کے دوسرے ممالکوں میں بھی ہم یہ بنا سکتے ہیں. اور جب اس وصیت کی شرائط لوگ پورا کریں گے اور ان بیشتری مقبروں میں دفن ہوں گے, مثلا پاکستان ہے یا جرمنی ہے, یو کے ہے, تو ان کو وہی ریوارڈ ملے گا جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں الوصیت میں, لیکن اگر وہ شرائط پوری کریں گے. یہ تو بات ہوگی. اگلا سوال. جزاک اللہ حضور. دوسرا ہمارے بھائی یہی طاہر احمد صاحب نے ہی پوچھا ہے دوسرا سوال کہ کیا آپ کے بعد امامت یا خلافت چلے گی, اور کیا آپ حضور آپ کے بارے میں کہ کیا آپ بھی حضرت مسیح و امام مہدی علیہ السلام کی طرح اپنے بعد شورا کو قائم کریں گے, اور یا اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے شورا کو کے لوگ جو ہیں ان کو نامزد کریں گے, شورا کے ممبرز کو. جیسے ان کا کہنا ہے کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 14 لوگوں کو چنا اور ایک شورا جو تھی وہ بنائی, کیا آپ بھی ایسا ہی کریں گے؟ جی ہو گیا ختم سوال. جی میں اس سے میں عرض کرتا ہوں کہ جن کا سوال ہے طاہر صاحب بھی, ابھی میں نے اپنی زندگی میں مجلس شورا بنا دی اور اس کے 10-12 ممبران ہیں اور ان کا منتھلی ان کا اجلاس ہوتا ہے اور جماعتی معاملات وہ ڈسکس ہوتے ہیں وہاں پہ اور باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ اس کو منظور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی فیصلہ کریں مجھے دکھاتے ہیں تو میں اس کے بعد پھر اس کو کنفرم کر دیتا ہوں. تو یہ تو زندگی میری میں نے شروع کر دیا ہے. باقی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے بعد امامت, دیکھیں میں نے شروع میں کہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ نفس ہیں, نفس انسان میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ تجدید کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے. میرے بعد بھی جو جب میں چھوڑ کے جاؤں گا اس دنیا میں, اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا حالت ہوگی اس وقت, تو یہ اس کے بعد بھی یہ غلطیاں تو ہوں گی جماعت میں اور خرابیاں پیدا ہوں گی. تو خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے بھیجتا رہے گا, کھڑا کرتے رہے گا, وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو باقی جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ میرا خواہش ہے, اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ریگولیشن نہیں بنائے تھے اپنی امت کے لیے کہ اس کے اندر رہ کے چلنا. بنیادی چیزیں ہیں قرآن کریم میں, لیکن ایک فریم ورک جیسے ہوتا ہے وہ نہیں ہے, بنیادی ملتی ہیں ہمیں. ایسے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے الوصیت لکھی اور اس میں بھی مسائل پیدا ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کے کچھ مطلب لے لیے, کچھ اور لے رہے ہیں, یہ مسائل ہیں. میری خواہش ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دینا کہ میں کم از کم عالم اسلام کے اتحاد کے لیے کچھ ایسی چیزیں لکھ کے جاؤں کہ جس فریم میں پھر وہ چلے امت کو, کم از کم یہ خرابیاں پھر زیادہ نہ پیدا ہوں, کم از کم اتحاد امت کا رہے. اور جو بھی لیڈر ہو میرے بعد جو آئیں گائیڈ کریں ان کو ایسی چیزیں اس کے آگے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ نہ وہ لیڈر مطلب کہ گمراہ ہوں, نہ پھر وہ پوری امت کو گمراہ کریں اور ان کا محاسبہ بھی ہو. مثال میں دیتا ہوں کہ یہ جو امت ہے اپنا حضرت مرزا صاحب کی جماعت ہے, اس میں جو کہتے ہیں ہم خلافت ہے, اب وہ خلیفے بن جاتی ہیں. وہ اب دیکھیں یہ مطلب کہ انہوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے وہاں پر نا. وہ خلیفہ ہے, مطلب کہ وہ خلیفہ بھی اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو پوچھ گچھ ہونی چاہیے یار. لیکن کوئی ایسا میرا سامنے اپنے نہیں دے کے گئے کہ اگر میرے بعد کوئی میرا جانشین ہے اس کے بدکاری کا الزام لگتا ہے, حلفاً موقت بعذاب قسم کو لگاتا ہے اس پہ, تو اس کو پھر مبالغہ کرنا پڑے گا. جیسے انہوں نے خود کہا کہ اگر میرے پر کوئی لگایا تو میں مبالغہ کروں گا. لیکن اگر وہ ایسا الوصیت میں لکھ جاتے کہ جی اگر ایسا واقعہ ہو تو وہ یا تو حلف موقت بعذاب سے وہ رد کرے یا پھر وہ جو بھی ہے اس کو لوگ اتار دیں کر کے نہ منتخب کر لیں. کوئی اس قسم کی چیزیں ہمیں الوصیت میں نہیں ملتی.
جس کی وجہ پھر کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے, اس کو 20 اس پر بدکاری کے الزام لوگ لگاتے ہیں, حلف موقع بعذاب قسمیں کھا کر لگاتے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے 4 گواہ لے کے آؤ. یہ ایک الگ بحث ہے کہ 4 گواہوں کا مسئلہ ہے کیا. تو لیکن اس نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور مطلب کہ اب 4 گواہ کون لے کے آئے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز ہے. اسی وجہ سے جوش ملی عبادی نے کہا کہ اسلام میں زنا کی کوئی سزا ہی نہیں ہے. بھئی 4 گواہ اور بنا کے کون زنا کرتا ہے, ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز. تو میری دعا ہے اللہ سے کہ باقی تو ٹھیک ہے, اسیروں کی رستگاری غلبہ اسلام, مجھے کوئی ایسی چیز لکھنے کی توفیق بخشنا کہ جس کی فریم ورک میں اگر امت چلے گی تو کم از کم وہ ان کا اتحاد رہے گا, ان کو ایک لیڈر ملا رہے گا. یہ اس میں رکھنا نہیں ہوگا. وہ محاسبہ بھی اس کا ہوگا. اگر وہ غلطی کرے گا تو لوگوں کو حق ہوگا کہ اس سے پوچھ گچھ کریں, اس کا محاسبہ کریں. جب ایسی صورتحال ہوگی تو وہ بھی سمجھے گا کہ میرا محاسبہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے گھر بھی بھیجا سکتا ہے. تو اس حالت میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر غلطی کی طرف نہیں پھر لوگ جاتے, وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لکھ کے جاؤں, لیکن دعا کریں میرے کام جو مین ہیں وہ ہو جائیں, اس کے بعد مجھے ٹائم ملے تو میں اس کی طرف توجہ کروں. ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سیاست پڑھنے کا موقع دیا ہے, میں نے پڑھی ہے, کچھ نہ کچھ میں گورنمنٹ کو جانتا ہوں, آئین کیا ہوتے ہیں, یہ چیزیں باہر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس لیے پڑھائی ہیں مجھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری خواہش ہے, تو میری دعا بھی ہے اللہ سے کہ مجھے اس خواہش میں کامیاب کرنا, کیونکہ میں اپنے بعد ایک ایسی نظام دے کے جاؤں گی جس کی بنیاد قرآن ہو, اور جس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہ لوگ پھر زنا بھی کرتے پھریں اور 4 گواہ لے کر پھر چھوٹتے بھی پھریں اور ان کی کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو. نہیں, میں ایسی نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ پابند کر کے جاؤں کہ جو تمہارا لیڈ تمہیں کرے وہ بھی جواب دے ہے پوری امت کے آگے. تو بہر باقی سوال میرے خیال میں آپ کا پھر جواب ہو گیا یا میں کوئی رہ گیا ہے؟ جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا حضور. ٹھیک ہے, شکریہ. رحمان صاحب. آپ نے تشریح کر لی. السلام علیکم. اچھا, بال صاحب. حضور, یہ زنا کے بارے میں کوئی دوسرا کمپلین کرے گا تو 4 گواہ چاہیے, لیکن سیلف ڈکلیریشن میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آ کے کہا کہ میں زنا کیا ہے, اور وہ 3 بار دہرانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی. تو ان سے 4 گواہ لے کے آنے کے لیے نہیں کہا تھا. جی ٹھیک ہے. تو حضور کچھ وضاحت. ہاں, یہ ٹھیک ہے. ہم نے اگر یہ فرمایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی میرے بعد کوئی ایسی مسئلہ ہو جائے یا کوئی لیڈر ہو جماعت کا یا امت کا, اس پر الزام لگتا ہے, کوئی خاتون لگا دیتی ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ گناہ کیا ہے, وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اس بات کو, تو اس نے تو ایکسیپٹ کر لیا, وہ تو پھر سزا اس کو بھگتنی پڑے گی جو اللہ کی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو ختم ہو جائے گا, اس کی جو قیادت ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کو سزا بھی ملے گی. لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو پھر میرا صاحب نے فرمایا ہے کہ میں اس سے مبالغہ کروں گا. مثلا اگر مجھ پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ میں عینی شاہد ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ زید نے زنا کیا ہے, میں اس کا عینی شاہد ہوں, اگر اس قسم کا الزام مجھ پر لگے تو میں اس سے مبالغہ کروں گا. مبالغہ مینس کہ حلف موقع بعذاب سے اس کو رد کروں گا. اگر کوئی جماعت کا کوئی قائد ہے, اس پر الزام لگتا ہے تو وہ نہیں وہ کرتا, کہتا ہے 4 گواہ لو. 4 گواہ کی وہ فلسفہ کچھ اور ہے. کوئی نبی ہے دنیا میں آتا ہے, اس کی بیوی پر اگر کوئی ایسا الزام لگاتا ہے تو میں کہتا ہوں وہاں پر 4 گواہ کا مسئلہ ہوگا. سچا نبی ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس پر کوئی شریر لوگ الزام لگا دیتے ہیں, تو وہاں پر یہ جو صورت نور کا یہ مسئلہ وہاں پر آئے گا. لیکن ہر نتو پتو اٹھ کے زنا کریاں کرتا پھر رہا ہے, جب وہ ہوتے ہیں بیچاری لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ ان سے ہم سے زیادتی کر لی, وہ کہے 4 گواہ, یہ ایسی کوئی بات نہیں. میں نہیں مانتا اس بات کو. نہیں, یہ تو قرآن کے ان اصولوں سے کھیلنے والی باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک وضاحت کر دی جو میں نے نہیں کی پہلے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے جرم کیا, مجھ سے ہو گیا ہے, یعنی یہ لوگ بھی وہی کہا کرتے ہیں جن میں تقویٰ ہو. اگر کوئی کرے گا تو وہ سب سزا بھگتے گا, وہ قیادت سے معروم ہو جائے گا.
नो आजकल वो प्रूव करने रेप वगैरह प्रूव करने के लिए दूसरा जरिया भी है, जी यानी बिल्कुल, टेस्टिंग भी है। मेडिसन हाँ। बहुत आगे जा चुकी है, हाँ। तो वैसे और भी ज़रिए हैं कि जिससे अगर कोई इस किस्म के कोई ज़्यादती करता है तो उसका सबूत मिल जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाएंगे। कोई ये नहीं कि चार गवाहों पर बैठ के लोग अपना मतलब कि इस किस्म की बुराइयां करते फिरेंगे। मैं नहीं चाहता इस किस्म की बातें हों। तो जो पहले हो चुका है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि कुरान करीम की तालीम से खेला गया है। तो हो गया मेरे ख्याल आपका। और एक और सवाल है कि जब ये बहश्ती मकबरा के बारे में, जो मकबरा दूसरी जगह बनाया गया है रबुआ में और दूसरी ममालिक में, जी, तो आप उसी बहश्ती मकबरा को बहश्ती मकबरा समझते हैं या आपके राय क्या है उसके बारे में? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जो हो चुका। एक और चीज़ लतीफ़ मैं बताता हूँ कि वो लोग जिन्होंने वसीयतें की नेक थे, मुत्की थे, उन्होंने माल दिया हज़रत मिर्ज़ा साहब साहब की हिदायत के मुताबिक और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अलबसी उसके मुताबिक। अगर उनका मिस यूज़ हुआ दुनिया कमाने के लिए, एक ख़ानदान ने किया, कुछ लोगों ने किया, तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि उनको रिवार्ड मिलेगा। वो खाक भले किसी भी बस्ती मकबरे में दफन हुए, उनको अल्लाह ताला उसी जज़ा देगा, क्योंकि उनका कसूर नहीं है। उन्होंने ठीक अलवसीयत को पढ़ कर वसीयतें की और अपनी ज़िंदगी उन अहकामात के मुताबिक हुक्म जो मिर्ज़ा साहब ने किए हैं उनके मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह उनको जज़ा देगा। तो बाकी ये जो जब बलायत मेश का ज़माना ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह बेशती मकबरे बनते रहेंगे और अल्लाह ताला का ये मामूर जो है मिर्ज़ा साहब का जो ज़की ग़ुलाम है वो इसकी मज़ीद तोसी करता फिरेगा और वसीयतें लोग करेंगे और लोग दफन भी वहाँ पे होंगे। सिर्फ ये नहीं कि कादियान का बेशती मकबरा ही काफ़ी होगा या रब्बे का भी होगा। रब्बे के बारे में मैं बता दिया आपको कि अगर कुछ लोगों ने उस माल के साथ दुनिया कमाई तो वो ज़िम्मेदार है। मिर्ज़ा साहब ज़िम्मेदार नहीं, ना वो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने माल दिया। उन्होंने तो इसलिए दिया कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, हमने वसीयत कर ली। तो वो ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने उस माल के साथ दुनिया कमाई या मतलब कि नजायज़ इस्तेमाल किया। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का फिर जवाब हो गया है इसमें। तो हाँ जी, अगर किसी दोस्त का कोई और सवाल हो तो वो बता दें, वरना फिर हम अब वक्फा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि फुल मौका आपको मिले। मैं जो रिटर्न सवाल मेरे पास आए हैं मैं वो छोड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास आ चुके हैं इनका ज़्यादा हक़ है कि वो सवाल करें और मैं जवाब दूँ। तो बाकी सवाल जो रिटर्न है मैंने साइड पे कर दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं और भी कोई सवाल चाहते हैं करना, तो फिर थोड़ा सा 10 मिनट का 15 मिनट का हम थोड़ा सा रिसेस कर लें। उसके बाद फिर आधा घंटा या पौना घंटा जितना टाइम मिलेगा हम वो सवाल आप ज़हन में सोच लें तो करना, फिर मैं जवाब दूंगा। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के फिर खाना वाना खाएंगे। तो जिस तरह फिर अमीर साहब फरमाएंगे वो उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। तो अब क्योंकि किसी का कोई सवाल नहीं है तो अब हम इस सेशन को इस वक्त यहाँ ख़त्म करते हैं।